اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا کانت قریۃ پس کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ایسی آمنت کے ایمان لاتی فنفعہا ایمانہا تو نفع دیتا اسے اس کا ایمان الا قوم یونس سوائے قوم یونس کے لما آمنوا کہ جب وہ ایمان لے آئے کشفنا عنہم العذاب الاجزا تو ہم نے ہٹا دیا ان پر سے عذاب ذلت کا دنیا کی زندگی میں ومتعناہم الی حین اور نفع پہنچایا انہیں ایک مدت تک فلو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا اور اگر اللہ چاہتا تو لے آتے ایمان جو زمین میں ہیں سارے سب کے سب افانت تکرہ الناس پس کیا آپ مجبور کریں گے لوگوں کو حتی یکونوا مؤمنین یہاں تک کہ وہ ہو جائیں مومن وما کان لنفس اور نہیں طاقت کسی جان کو ان تؤمن کہ وہ ایمان لائے الا باذن اللہ سوائے اللہ کے حکم کے ویجعل الرجس اور وہ ڈالتا ہے ناپاکی علی الذین ان لوگوں پر جو لا یعقلون عقل نہیں رکھتے صدق اللہ العظیم۔ پیچھے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو امن کی جگہ عطا کی اور انہیں قوت بھی عطا کی اور مال و دولت بھی عطا کیا اور بنی اسرائیل کے جتنے بھی محلات باغات تھے ان کو مالک بنا دیا، لیکن خسارے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے شک کیا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اوپر میری یہ بات ثابت ہو چکی کہ وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر سارے کے سارے دلائل اور سارے کے سارے معجزات ان کو دکھائیں جائیں پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کب ایمان لائیں گے؟ جس وقت اللہ کے دردناک عذاب کو دیکھیں گے، لیکن اس وقت ان کا ایمان لانا بے فائدہ اور بے سو ہے، اس وقت کا کوئی فائدہ ان کو ایمان نہیں دے گا۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعہا ایمانہا کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ وہ ایمان لے آتی اور اس کا ایمان اس کو فائدہ دیتا الا قوم یونس۔ فرعون ڈوبنے لگا، اللہ کے اوپر ایمان کا دعویٰ کیا تو رب نے اس کا ایمان قبول نہیں کیا، اور کافی قوموں نے اللہ کے عذاب کو دیکھا تو ایمان کا دعویٰ کیا لیکن رب نے اس وقت کا ایمان ان کا قابل قبول نہیں کیا ایمان، سوائے قوم یونس کے۔ یونس علیہ السلام قوم کو دعوت دیتے رہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ یونس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یونس بھی ہمارے رسولوں میں سے ایک رسول تھا جس نے اپنی قوم کو دعوت دی، قوم نے ان کی نہ مانی۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وہ غصے میں آ کر چلے گئے، قوم کو پیچھے چھوڑ دیا، اور ان کا یہ نظریہ تھا، عقیدہ تھا کہ ابھی یہ اللہ کا ان کے اوپر قہر اور غضب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا۔ وہ اس سے قوم سے ناراض ہو کر اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ یونس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وہ بھاگا یہاں سے بستی سے اور جو کشتی بھری ہوئی تھی اس میں جا بیٹھا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ اور پھر فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ قرآن اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ جس وقت کشتی دریا کے درمیان میں گئی، بھمر میں آ گئی، تو اس وقت کا وہ ملاح کہنے لگا کہ کوئی غلام ایسا ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگا۔ 3 دفعہ قرآن اندازی کی گئی، 3 دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ خوبصورت چہرہ ہے، روحانی کیا ہے چہرہ ہے، چہرہ چمک رہا ہے، پیغمبر ہے اللہ کا، ان پیغمبر ویسے بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ تو
انہوں نے بار بار قرآن 3 دفعہ کی، 3 دفعہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ جس وقت نام نکلا تو یونس علیہ السلام نے دریا سے، کشتی سے کیا کر دی؟ چھلانگ لگا دی۔ آگے اللہ رب العزت نے مچھلی کو حکم دیا کہ میری امانت آ رہی ہے، میری امانت آ رہی ہے، اس امانت کو میں آپ کی خوراک نہیں بنانے کے لیے بھیج رہا، یہ میری امانت ہے، آپ کا پیٹ اس کے لیے قید ہے، آپ کا پیٹ کس کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے، لہٰذا اس کو ذرا برابر بھی کوئی تکلیف ہو نہیں ہونی چاہیے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا کان من المسبئین، اگر یونس پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں ہمیں نہ پکارتا تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کل قیامت کے دن لوگ قبروں سے اٹھائے جاتے اور میں یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالتا، مچھلی کے پیٹ سے نکالتا۔ تو کیا تسبیح کی؟ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے اللہ، ان اندھیریاں دے اندر، پانی دا اندھیرا، مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا، جھلی دا اندھیرا، کئی اندھیرے، اللہ اگر ان ظلمات دے اندر تو میں نجات نہ دیویں، تو میری پکار نو نہ سنیں تو میری پکار نو سننے والا اور ہو کوئی نہیں، اور میں اس مصیبت سے نجات دینے والا اور بھی کوئی نہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے مچھلی کو حکم دیا کہ جال اس کو پھینک دریا کے کنارے پر۔ جس وقت پھینکا تو وہ ہوا سقیم، بالکل کمزور لاغر، جس طرح آدمی کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہوتا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت مچھلی نے پھینکا بیماری کی حالت میں تو ہم نے اس جگہ پہ اوپر کدو کا جو یہ ہے ویل ہے ہم نے وہ اگا دی، اور اس یونس کو پیغمبر کو 1,00,000 یا 1,00,000 سے زائد آدمیوں کی طرف ہم نے اس کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ فآمنوا فمتعناہم الی حین، تو قوم نے جس وقت عذاب دیکھا نا، عذاب دیکھا کہ جس عذاب سے یونس پیغمبر ہمیں ڈراتا تھا وہ عذاب آ گیا، تو پوری قوم باہر نکلی، اپنے جانوروں کو ساتھ لیا، بچوں کو ساتھ لیا، عورتوں کو ساتھ لیا، کھلے میدان میں چلے گئے، اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ کی، اللہ نے وہ عذاب بھی ہٹا دیا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اسی کا عذاب ذکر ہے اسی آیت کے اندر، لما آمنو، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم العذاب العز فی الحیات دنیا، دنیا کے اندر جو ذلت اور رسوائی کا عذاب تھا وہ ہم نے کیا کر دیا؟ اسے ہٹا دیا، سوائے قوم یونس کے۔ عذاب کو دیکھا، ایمان لے آئے، توبہ کی، استغفار کی، اللہ نے وہ عذاب بھی ہٹا دیا۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی قوم نہیں جس کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہو پھر ایمان کا دعویٰ کیا ہو اللہ نے عذاب ہو ہٹا دیا ہو، اس کے بغیر اور کوئی قوم نہیں۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِینٍ، اور سورۃ صافات کے اندر ہے فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِین، جس وقت وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ایک وقت مقرر تک ان کو فائدہ پہنچایا، ان کو ایک فائدہ پہنچایا، وہ ایمان لے کر آ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، یہ تسلی ہے پیارے پیغمبر کے لیے۔ پیارے پیغمبر کی ہر وقت یہ خواہش ہوتی تھی کہ سارے کے سارے لوگ توحید پرست بن جائیں، ایمان والے بن جائیں، اور جس وقت مشرکین مکہ محض ضد اناد کی وجہ سے انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، تو اللہ کے پاک پیغمبر غمزدہ ہو جاتے، پریشان ہو جاتے کہ یار میں ان کی خیر خواہی سوچتا ہوں، میں ان کو ایمان کی طرف بلاتا ہوں، کامیابی کی طرف بلاتا ہوں، لیکن یہ میری بات ہو نہیں مانتے، تو اس وقت پریشان ہو جاتے۔ تو رب نے تسلی دی میرے پاک پیغمبر وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر آپ کا رب چاہتا تو جتنے بھی زمین کے اندر سارے کے سارے بسنے والے ہیں یہ سارے کے سارے مومن ہوتے، سارے کے سارے مومن ہوتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، میرے پاک پیغمبر آپ لوگوں کو مجبور کر کے ایمان نہیں دلا سکتے، کیونکہ ایمان اور ہدایت اور گمراہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جب جس کو ہدایت دیتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جس کے دل میں انابت ہو، رجوع اللہ ہو، اور حق کا اس کے اندر جذبہ ہو حق کو تلاش کرنے کا، تو اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ ہدایت دے دیتا ہے، اور پیغمبر کا جو راہ اختیار کرتا ہے اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ جو پیغمبر کی مخالفت کرتا ہے، جس کے دل کے اندر ضد ہو، اناد ہو، اور معجزات دیکھے، اللہ کی آیات اس کے سامنے پڑھی جائیں، وہ بات نہ مانے، تو ایسے بندے کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔
تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر آپ کے ذمے ہے صرف پہنچانا، تبلیغ کرنا، ہدایت دینا یا کسی کو گمراہ کرنا، یہ میرے اختیار میں ہے، آپ جبراً کسی کو نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اور سورۃ مائدہ کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں ہے نا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، وہاں ہے کہ اللہ رب فرماتے ہیں کہ اگر میں سارے کے سارے لوگوں کو جبری طور پر ایمان کے اوپر اور توحید کے اوپر پابند کر دیتا تو جو امتحان، جو ابتلا تھا، جو میری حکمت تھی، وہ حکمت فوت ہو جاتی۔ حکمت کیا ہو جاتی؟ فوت ہو جاتی۔ اور رب تعالیٰ نے کافی مقامات کے اوپر فرمایا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد کان دیے، آنکھیں دی، دل دیا، عقل و شعور دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق، میں نے قدرت کی تمام نشانیاں کائنات کی ذرے ذرے کی میں نے اس کے سامنے دلائل کھول کر رکھ دی کہ میرے آسمان کو دیکھ، زمین کو دیکھ، پہاڑوں کو دیکھ، سورج کو دیکھ، چاند کو دیکھ، دن رات کو دیکھ، یہ سارے موسمیات اور جتنی بھی دن رات کا نظام ہے، پوری کائنات کا نظام ہے، اس کو دیکھ۔ کان اس لیے دیے کہ حق سنیں، آنکھیں اس لیے دیے کہ میری قدرت کی نشانیوں کو دیکھے اور پھر دیکھے پھر سنے، دل اس لیے دیا کہ اس کے اندر غور و فکر، تدبر، سوچ و بچار کرے، پھر افلا تشکرون، پھر میں رب کا شکر ادا کرے، پھر میں رب کا شکر ادا کرے۔ یہاں بھی رب نے بس نہیں کیا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علیکم حجۃ بعد الرسل، میں نے حجت اپنی قائم کرنے کے لیے رسولوں کو بھیجا اور ان کو کتابیں دی، ان کو کتابیں دی، ہدایت کا تمام رستہ واضح کر دیا، ہدایت کا رستہ بھی واضح کیا، گمراہی کا رستہ بھی واضح کیا۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں ہے، دین کے اندر جبر نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، اللہ نے کیا کیا؟ ہدایت کا رستہ بھی واضح کر دیا، گمراہی کا رستہ بھی واضح کر دیا۔ اب جو بندہ ضد عناد کی وجہ سے جان بوجھ کر ایمان کو ترجیح نہ دے، گمراہی کو ترجیح دے، تو اللہ ایسے بندے کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر جبری طور پر آپ کسی کو ایمان نہیں دلا سکتے۔ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کسی جان کے اندر یہ طاقت نہیں، کسی جان کی یہ جرت نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر وہ ایمان لے آئے۔ توفیق دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ ایسے لوگوں کے ہدایت دیتا ہے جو کیا کرتے ہیں؟ کان سے، آنکھوں سے، دل، دماغ، عقل و شعور سے کام لیتا ہے۔ کیا لیتے ہیں؟ کام لیتے ہیں۔ جو ان سے فائدہ نہ اٹھائے، بیکار ہو جائیں، بے بس ہو جائیں، اس کے حواس کام کرنا چھوڑ دیں، تو جو ان سے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، ہم ایسے بندے کے اوپر ناپاکی کو ڈال دیتے ہیں، گمراہی کو ڈال دیتے ہیں، لا یعقلون، جو سوچ و بچار ہو نہیں کرتے، جو اس سے عقل و شعور سے کام ہو نہیں لیتے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔